اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ گھر میں ایک شور شرابہ بڑھتا تھا، ہر کوئی ناشتے کے بعد آج بارات میں پہنے جانے والے کپڑوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ ساوی بھی اپنے غم کو پس پش ڈال کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور نادیہ بیگم کے کاموں میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ امرین کچن سنبھال رہی تھی۔ آج نہ صرف اس کی سب سے اچھی دوست بلکہ اکلوتے بھائی کی بھی شادی تھی، اس لیے ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر وہ ان خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ افرا اپنے کمرے میں تھی جبکہ شایان دورید کے ساتھ باہر کسی کام سے گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ساوی کا دورید سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی دورید نے اس سے ملنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ شادی کا انتظام میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ جلد ہی سب لوگ تیار ہو کے ہال کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ ساوی بھی تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے نیوی بلو کلر کا شرارہ زیب تن کیا تھا جو کہ افرا کی پسند کا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن کے بالوں کا جوڑا بنایا اور نفاست سے حجاب کیا۔ ہلکا سا میک اپ کیا اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سوگوار حسن کے ساتھ سجی سنوری سی ساورا پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ خود کو دیکھتی تلخی سے مسکرا دی اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک دم سے اس کی نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گر جاتی مگر کوئی اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتا اسے گرنے سے بچا گیا۔ اس نے اندھیرے سے آنکھیں کھولی تو نظریں سیدھا اس سے تھامے دورید سے ٹکرائی۔ وہ کچھ پل اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اس سے پڑے دھکیلا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہ آپ کا فلیٹ نہیں، میرا گھر ہے جہاں پہ میری حفاظت کرنے کے لیے میرا بھائی اور باپ موجود ہے، وہ تلخی سے بولی۔ وہ اس کی بات سن کر اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ شایان کے ساتھ ابھی باہر سے آیا تھا۔ شایان اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا تھا جبکہ وہ نیچے آتے ہوئے دل کی خواہش پر ساوی کے کمرے میں گیا اسے ایک نظر دیکھنے، مگر جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ سر کو تھامے نیچے گرنے والی تھی، اسی لیے اس نے گرنے سے بچانے کے لیے وہ اسے تھام گیا۔ آئی ایم سوری اتنا کہتا وہ باہر نکل گیا اور وہ خود کو سنبھالتی افرا کے روم کی طرف بڑھی۔ افرا اپنے کمرے میں ہی تھی۔ کالر والی کو گھر پہ ہی بلایا گیا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا جس کے اوپر گولڈن کلر کا کام کیا گیا تھا افرا پہ خوب جچ رہا تھا۔ بالوں کو نیچے سے کرل کیا گیا تھا جبکہ سر پر خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بنایا گیا تھا۔ گولڈ کی جویلری پہنی تھی جو نادیہ بیگم نے افرا کے لیے بنوائی تھی۔ خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ افرا کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی جو اس سے بہت دور چلے گئے تھے، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ ساوی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی بے ساختہ ماشاءاللہ بول اٹھی۔ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، اس نے افرا کا ماتھا چومتے کہا۔ شکر ہے تم آ گئی، مجھے لگا تم کل کی طرح آج بھی نہیں آؤ گی، وہ شکوہ کرتی بولی۔ وہ ساوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہ آج کے دن ماں باپ نہیں مگر اس کی بیسٹ فرینڈ تو اس کے ساتھ ہے۔ آئی ایم سوری کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ شرمندہ ہوئی۔ اپنے غم میں وہ اپنی جان سے پیارے رشتوں کو نظر انداز کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج تو تم میرے ساتھ ہو نا؟ افرا نے خوش ہوتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا۔ ہاں اور صرف آج نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اب بالکل نہیں رونا، وہ اس سے ڈانٹتی ہوئی بولی۔ افرا اسباب میں سر ہلا کے کچھ دیر بعد نادیہ بیگم کمرے میں آئی اور افرا کی نظر اتارتے حال میں جانے کا سندیشہ دیا۔ انہوں نے ایک بار بھی ساوی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جیسے محسوس کرتی ساوی آنسو اپنے اندر اتار گئی۔ نادیہ بیگم اور ساوی افرا کو سنبھالے گاڑی تک لائے جس کو دورید نے ڈرائیو کرنا تھا۔ اس گاڑی میں افرا، ساوی اور نادیہ بیگم نے ہال تک جانا تھا جبکہ شایان اور مراد صاحب علیحدہ گاڑی میں جا رہے تھے۔ باقی جو قریبی رشتے گھر میں تھے وہ سب اپنی اپنی کاروں میں روانہ ہو چکے تھے۔ ساوی نے سرسی سز دورید کو دیکھا جس نے ساوی کے ڈریس کلر کی طرح نیوی بلو شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دورید افرا کی طرف آیا جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نادیہ بیگم نے افرا کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ دورید نے گاڑی سٹارٹ کر کے ہال والے روڈ پہ ڈال دی۔ شایان نے گولڈن کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ساوی اور دورید کے میچنگ ڈریس کی طرح افرا اور شایان کے ڈریس کلر بھی سیم تھے۔ وہ مراد صاحب کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔
اور مراد صاحب کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کرتے درید کی گاڑی کے پیچھے ڈال دی۔ دونوں گاڑیاں اکٹھی ہی حال میں پہنچی تھی۔ باقی سب اندر چلے گئے تھے جبکہ افرا کو سابی برائڈل روم میں لے گئی۔ اندر جا کے درید نے سب انتظامات چیک کیے اور سب ٹھیک دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ سبھی مہمان آ چکے تھے اور شایان سٹیج پر بیٹھ چکا تھا۔ پھر نکاح کی رسم ہوئی۔ شایان سے سائن لینے کے بعد درید مولوی صاحب کو ہاتھ لیتا برائڈل روم میں چلا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرتے افرا سے پوچھا، جس نے 3 بار قبول کہہ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے شایان کے نام کر دیا۔ درید آس کے ساتھ ہی بیٹھا ایک بھائی کا فرض ادا کر رہا تھا۔ نادیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ نکاح کی رسم ہوتے ہی درید مولوی صاحب کو ساتھ لیتا باہر نکل گیا۔ آنیہ بھی نکاح کے بعد وہیں آ گئی اور افرا کو گلے لگاتے نکاح کی مبارکباد دی۔ نادیہ بیگم نے ساوی اور آنیہ کے افرا کو باہر لانے کا اشارہ کیا۔ آنیہ اسے دائیں طرف سے تھام کر کھڑی ہو گئی جبکہ ساوی اسے بائیں طرف سے تھامنے لگی کہ اس کا دل بری طرح سے متلایا اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی برائڈل روم کے بنے واش روم میں چلی گئی۔ آنیہ اس کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگی اور نادیہ بیگم کے دماغ میں جو خیال آیا وہ سوچ کر ان کی روح کانپ گئی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ساوی منہ صاف کرتی واپس آئی اور افرا کو باہر لے جانے لگی۔ کیا ہوا ساوی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آنیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی شاید کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ نادیہ بیگم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا مگر وہ ماں تھی، اس کی پرواہ تھی نہیں۔ نادیہ بیگم نے افرا کا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ ساوی اور آنیہ افرا کو تھامے سٹیج تک لائیں۔ شایان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل جنت کی حور۔ وہ یکٹک اس کی طرف دیکھے گیا۔ تمہاری ہی ہے یار، گھر چل کے دیکھ لینا، ابھی وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑو اور سٹیج پر چڑھنے میں مدد کرو، درید نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، جو ارد گرد کو فراموش کر گیا تھا۔ درید کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا اور افرا کو ہاتھ دیا اور اسے تھامے سٹیج پہ لگے صوفے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر رسموں کے بعد کھانا کھل گیا اور مہمان کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ افرا شایان فوٹو شوٹ ہو رہا تھا جس میں شایان مختلف پوز دے رہا تھا، ساتھ میں افرا کو بھی کبھی ادھر کبھی ادھر گھسیٹ رہا تھا۔ شایان کی بھتیجی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، جو اس کی حقیقی خوشی کا غماز تھی۔ اس کی سالوں کی خواہش پوری ہوئی تھی، بھتیجی دکھانے کا حق تو تھا اسے۔ دور کونے میں کھڑی آنیہ ایک آخری بار اس محبت کے لیے رو رہی تھی جو یک طرفہ تھی۔ بے شک یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے۔ وہ اشر کی طرح نہیں تھی کہ اگر کوئی چیز مجھے نہیں ملی تو میں چھین لوں گا یا دوسرے کے پاس بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اپنے باعث سے بہت مختلف تھی، صبر اور شکر کرنے والی۔ اس نے خدا سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ شایان کے لیے خوش تھی کہ اسے اس کی محبت مل گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتی اپنی ماں کی طرف بڑھ گئی جو اسے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ درید سامنے کھڑا اشر کو دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں کولڈ ڈرنک پکڑے فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کل ساوی کی رخصتی ہے، ورنہ وہ اتنا مطمئن نہ ہوتا۔ بہت برا کیا ہے تم نے اشر، مجھ سے جھوٹ بول کے، مجھے ورغلا کے اور میری ساوی پہ اپنا حق جتا کے۔ اگر تمہیں لگتا کہ تم درید احمد کو مار دے سکتے ہو تو بالکل غلط لگتا ہے۔ اپنا اور ساوی کا رشتہ تو میں ٹھیک کر ہی لوں گا مگر تمہیں جو سزا دوں گا وہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اس کی طرف دیکھتے درید کے دماغ کی رگیں پھول رہی تھی۔ ایک لاوا تھا جو اشر کے خلاف اس کے دل میں پک رہا تھا اور یہ لاوا اشر پہ اس وقت اور کس طرح سے ابلنا تھا یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ساوی برائڈل روم میں آ گئے تھے جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے صبح سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ابھی وہ صوفے پر لیٹی ہی تھی کہ نادیہ بیگم اپنی ایک دوست کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ کے حیران ہوئی، وہ ان کو جانتی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ان کا گھر تھا۔ وہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی نادیہ بیگم کے ہاں۔ رخسانہ چیک اپ کرو، اس کا صبح سے اس کی طبیعت خراب ہے، نادیہ بیگم نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ ہاں میں ابھی چیک کرتی ہوں، رنگت بھی کافی زرد ہو رہی ہے، ڈاکٹر رخسانہ نے کہتے ہی ساوی کو لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پر ہی لیٹ گئی اور ڈاکٹر رخسانہ نے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد وہ خاموشی سے نادیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ نادیہ بیگم نے استفسار کیا۔
اساورہ امید سے ہے، ڈاکٹر رخسانہ نے دھیرے سے کہتے ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ساوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ نادیہ بیگم ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نادیہ پریشان مت ہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ انہیں تسلی دیتی باہر نکل گئی۔ ماما، وہ کچھ بولتی کہ نادیہ بیگم درستگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ کون ہے وہ؟ داڑھی تھی۔ مما، وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کیا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے، زندگی کی ہر خوشی ہر آسائش دی تمہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم نے آج یہ دن دکھایا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں مما، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی اپنی صفائیاں دینے لگی۔ اسی لیے درست سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا تم؟ کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھا تھا تم نے، ایک بار ہماری عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ درید، اس کو کیا جواب دوں گی؟ میں کیا بتاؤں گی اسے کہ اس کی امانت کی حفاظت نہیں کر پائی میں؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ساوی جو انہیں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں درید کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ ان کے منہ سے درید کی فکر سن کر وہ ایک دم غصے سے چیخی۔ درید درید درید، صرف اسی کی فکر ہے آپ کو؟ کون ہے یہ درید؟ کیا لگتا ہے میرا جو میں اس کے جواب دوں؟ وہ ان کی بات کی پرواہ کیے بغیر چیختے ہوئے بولی۔ شوہر؟ شوہر لگتا ہے وہ تمہارا، سمجھی تم؟ وہ اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ سیدھ کرتی بولی۔ یہ بات سچ تھی۔ فریاد صاحب کو اساورہ بہت پسند تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے درید کے لیے اساورہ کا ہاتھ بھی مانگا تھا، جس پہ مراد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شادی کے بعد بھی اساورہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گی۔ یوں اساورہ 8 ماہ کی عمر میں نکاح کے بعد اساورہ درید بن گئی، مگر طے یہ پایا گیا تھا جب تک دونوں بچے بڑے نہیں ہو جاتے اور شادی کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کو نکاح کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا۔ اور ساوی ان کی بات سن کر دنگ سی رہ گئی۔ یہ دوسرا شوق تھا جو اسے لگا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ روئی، یہاں سے اس کے محافظ نے اسے اجاڑ دیا۔ تمہارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا، درید سے کسی کے نکاح میں ہو تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ ایسی تربیت تو نہیں تھی میری، کیوں کیا ایسا؟ دوسرا وہ سراپا سوال تھی۔ ساوی جو انہیں اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، اب درید سے نکاح والی بات سن کر اس نے پل میں فیصلہ کیا اور جو منہ میں بول گئی۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، درید کوئی نہیں ہوتا مجھے کچھ کہنے والا۔ نادیہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ گئی۔ یہ تو ان کی ساوی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کل درید ہی کرے گا، وہ تمہیں تمہارے گناہ سمیت قبول کرے یا پھر طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے، وہ زہر ہندہ لہجے میں بولی اور روم سے باہر نکل گئی جہاں رخصتی کا شور اٹھ رہا تھا۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو افرا نادیہ بیگم اور ساوی کے گلے لگی خوب روئی تھی۔ ساوی کو اپنے اندر کا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ مشکلوں سے وہ دونوں چپ ہوئیں تو درید نے افرا کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیا تھا اور قرآن پاک کے سائے میں وہ باہر گاڑی تک آئی تھی۔ اس کے بڑھتے ہی ساوی افرا کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ شایان فرنٹ پہ درید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر آئے تھے۔ گھر میں آنے کے بعد پھولوں سے دلہا دلہن کا استقبال کیا گیا۔ ایک دو رسموں کے بعد افرا کی تھکاوٹ محسوس کرتے ساوی افرا کو روم میں چھوڑ آئی تھی اور خود دروازے پہ کھڑی ہو گئی تھی۔ شایان جو درید کے ساتھ آ رہا تھا، اس کو دروازے پہ دیکھ ابرو اچکا گیا۔ چلیے پیسے نکالیے، پھر اندر جانے دوں گی، وہ اپنے اکلوتے بھائی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کس چیز کے پیسے؟ وہ حیران ہوا۔ بھائی، یہ رسم ہے راستہ رکھوائی جو کہ بہنیں کرتی ہیں، چلیے اب فٹافٹ پیسے نکالے ورنہ میں افی کے پاس سو جاتی ہوں۔ اب کہ اس نے دھمکی لگائی۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرنا، یہ لو پیسے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ 100 کا نوٹ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی، مجھے بکارن سمجھا ہے کیا؟ وہ چیخی۔ کیا ہوا، کم ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ جی ہاں، مجھے 1 لاکھ چاہیے۔ اس نے دانت پیسے۔ 1 لاکھ اس وقت کہاں سے لاؤں یار؟ وہ حیران ہوا۔ چیک لکھتے اس نے مشورے سے نوازا۔ ہاں چلو، وہ اسے اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا اور درید دونوں کی نوک جھونک دیکھتا مسکرا دیا کہ چلو ساوی نارمل تو ہوئی۔ اندر آ کے ساوی نے اسے چیک سائن کروایا، پھر اس کی جان چھوٹی اور باہر نکل آئی۔ شایان نے اس کے پیچھے کمرہ لاک کیا اور قدم قدم چلتا اپنی نظریں جھکائی بیٹھی افرا کے پاس آیا۔ سائڈ ٹیبل سے ایک ڈبہ نکالی اور افرا کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا کہ وہ نروس ہوتی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، معصوم سی پریٹی ڈال۔
اس کی لو دیتی نگاہوں سے گھبراتی وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی شایان نے ڈیوائس کی طرف بڑھائی تو وہ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں رنگ تھی جس کا ڈیزائن ایک پھول کی طرح تھا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے تھے۔ بہت پیاری ہے، افرا کو وہ سچ مچ بہت پسند آئی تھی، بالکل تمہاری طرح۔ اس کے کہنے پہ افرا کی ہتھیلیاں نم ہوئی۔ میں چینج کر لوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں جاؤ، ریلیکس ہو کے چینج کرو، میں بھی چینج کر لوں۔ اسے کہتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ جولی اتارتی کپڑے لیتی باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ واپس آ کے بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ سادہ سے کام والے سوٹ پہنے دلہے دلہائے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شایان بغیر کچھ کہے باتھ روم گیا اور وضو کر کے واپس آیا۔ تم نے وضو کیا؟ اس نے افرا سے استفسار کیا۔ جی، اس نے سر جھکایا جواب دیا، اور پھر ایک ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا آگے بڑھا اور 2 جائے نماز ایک ساتھ بچھائے۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ نوافل ادا کیے اور دعا میں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مانگا۔ نماز کے بعد شایان نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور افرا کو گود میں اٹھائے بیڈ تک لایا اور دائیں طرف بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھا۔ کل میں نے تمہاری اور آنے کی باتیں سنی۔ دیکھو افرا، تمہیں اس سے یا کسی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں آنیہ کو نہیں، تمہیں پسند کرتا ہوں، اور میرا ساتھ تمہیں اس بات کا یقین دلا دے گا کہ اس دل میں صرف تم بستی ہو۔ میں نے آنیہ کو ٹھکرایا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ آج کے بعد تم اس بارے میں نہیں سوچو گی اور نہ ہی کوئی گلٹ فیل کرو گی، اوکے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھتا اسے سمجھانے لگا۔ جی، اس نے دھیرے سے جواب دیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرتی ہو نا۔ وہ اس کا سارا حالات اٹھاتا اس سے استفسار کرنے لگا۔ اس سے بولا نہ گیا تو اسباب میں سر ہلاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ میری طرف تو دیکھو یار، کل میں نے کہا تھا نا کہ کوئی رعایت نہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا اسے خود میں چھپا گیا اور وہ اس کی آغوش میں آسودہ سی مسکرا دی۔ بادلوں سے جھانکتا چاند اس بات کا گواہ تھا کہ شایان سے زیادہ کوئی اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی زندگی شایان کی سنگت میں بہت خوشگوار گزرنے والی تھی۔